بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آپ ہر ہفتے قابل صد احترام جناب حضرت مولانا مفتی احسان صاحب دامت برکاتہم سے قرآن کریم کی تفسیر، مراد ربانی، علمی نکات اور علمی لطائف، گویا کہ اللہ نے جو قرآن کریم کے اندر تمام علوم کو جمع فرمایا، بہترین انداز میں وضاحت کے ساتھ سماعت فرماتے، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے آپ حضرات نے اپنے آپ کو قرآن کریم سے وابستہ کر لیا. جس طرح اللہ نے اپنے کلام کی قیامت تک کے لیے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے ساتھ جتنی چیزیں وابستہ ہو جائیں، جڑ جائیں، وہ تمام کی تمام قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وعدہ خداوندی ہے کہ ہم قرآن کریم کی حفاظت کریں گے، لیکن اس سے مراد صرف قرآن کریم کے الفاظ اور معانی نہیں، بلکہ جس طرح قرآن کریم محفوظ، اس کے الفاظ محفوظ، اس کے معانی محفوظ، اسی طرح اس کی تفسیر محفوظ، اور جتنے علوم کی اس کی تفسیر کے لیے ضرورت پڑتی ہے وہ تمام کے تمام محفوظ. قرآن کریم کی جو خدمت کر رہے ہیں کسی بھی اعتبار سے ہو، حافظ قرآن کریم کی حفظ کے اعتبار سے خدمت کر رہے ہیں، قراء تجوید کے اعتبار سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اور مفسرین مراد ربانی اور اس کے معانی کو بیان کرنے کے اعتبار سے خدمت انجام دے رہے ہیں. تمام کے تمام وعدہ خداوندی کے اعتبار سے محفوظ ہیں، انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. اللہ نے قرآن کریم کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا. 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا. جس طرح قرآن کریم اس زبان کے اندر عربی زبان میں اس وقت نازل ہوا تھا، 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیتنے کے بعد آج بھی پورے عالم کے اندر قرآن کریم اسی میں لکھا ہوا ہے اور اسی زبان میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے. پورے عالم کے اندر مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، کہیں بھی چلے جائیے، قرآن کریم میں تلاوت کے اعتبار سے آپ ذرہ برابر فرق محسوس نہیں کریں گے. یہ وعدہ خداوندی کا مظاہرہ ہے، ورنہ دنیا کے اندر کتنی زبانیں وجود میں آئی اور وہ زبانیں بھی وجود میں آئیں. زبانوں کے اندر اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، عبرانی زبان، سریانی زبان، اس کے علاوہ آرامی زبان. لیکن آپ دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر ان کو سمجھنے والے اور بولنے والے آپ کو نہیں مل سکیں گے، بلکہ
جو 200 سال پہلے اگر انگریزی زبان بولی جاتی تھی، اس 200 سال پرانی انگریزی زبان کو اگر آج بولا جائے اور 200 سال پرانی کتابیں انگریزی میں لکھی ہوئی اگر آج لوگوں کے سامنے لائی جائیں تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس انگریزی زبان کو سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ دنیا میں کتنی زبانیں وجود میں آئیں، لیکن ان زبانوں کے اوپر 100 سال کا زمانہ بیتا اور وہ زبان ناپید ہو گئی، کوئی 200 سال کے اندر ناپید ہو گئی، کوئی اس سے کم عرصے کے اندر ناپید ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی۔ لیکن وعدہ خداوندی کے مطابق قرآن کریم کو جس زبان میں اللہ نے 1400 سال پہلے نازل کیا تھا، آج بھی وہی زبان ہے، قیامت تک وہ زبان محفوظ رہے گی۔ لہذا اسی طرح آپ نے حضرت مولانا مفتی احسان صاحب کے ساتھ مربوط ہو کر اور اپنے رشتے کو تفسیر کے عنوان سے جو قرآن کریم سے جوڑا ہے، وعدہ خداوندی کے مطابق انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور ذوق اور شوق کے ساتھ، عمل کے جذبے کے ساتھ قرآن کریم کے تفسیر کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اصل ہے عمل۔ آج علم کی کمی نہیں، معلومات کی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو عمل کی کمی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنے وقت مقررہ پر اللہ نے نمازوں کو فرض قرار دیا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ صاحب نصاب جو شخص ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، آپ بھی جانتے ہیں، تمام مسلمان واقف ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کو آتوا الزکوٰۃ کے ذریعے اور الفاظ میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو آنے جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے پاس مال ہو، آنے جانے کے اخراجات اور مصارف ہوں، اور اپنے اہل کے لیے بھی اس کے پاس خرچے کے لیے پیسہ ہو، تو اس کے اوپر اللہ نے حج کو فرض قرار دے دیا ہے۔ جو شخص بھی طاقت رکھتا ہے، من شہد منکم الشہر فلیصم، جب رمضان کا مہینہ آئے اور وہ پالے، طاقت کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ، قوت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، بلوغ کے ساتھ، اللہ نے اس کے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض قرار دے دیا ہے۔ لیکن آج اگر کمی ہے تو ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، امت مسلمہ کے اندر عمل کی کمی ہے۔ روزانہ 5 وقتہ منادی فضاؤں کے اندر ندا دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نمازوں کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور اللہ کے نام سے اس اذان کو شروع کیا جاتا ہے۔ یہ کس کی طرف سے اعلان ہے؟ وہ جو تمہارا مالک ہے، جو حکمراں ہے، جو بادشاہ ہے، جو فرما روا ہے، ظاہر پر تمہارے اس کی حکومت ہے، باطن پر تمہاری اس کی حکومت ہے، وہ تمہاری ہر چیز کا مالک ہے، وہ خالق ہے، جو چاہے وہ حکم عطا فرمائے، کوئی اس کے اندر دخل اندازی کر نہیں سکتا، کسی کو اس کے حکم کے آنے کے بعد پس و پیش کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ اسی کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نمازوں کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، فرضیت کو جاننے کے باوجود، اللہ کے حکم کو ماننے کے باوجود، اور ندا اور اذان کو سننے کے باوجود جو دعوت تامہ ہے، اس کے باوجود ہم اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان کو نکال دیتے ہیں۔ عمل کی توفیق ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے
ہم عشق اور محبت کے بڑے بلند و بالا دعوے کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ کے عاشق کہلاتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں جب اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں اللہ کو بلائے اور جب تمہیں رسول اللہ بلائیں تو ان کی دعوت کے اوپر تم لبیک کہو، قبول کرو۔ کیا ہم قبول کرتے ہیں اللہ کی دعوت کو، رسول اللہ کی دعوت کو؟ ایک عام آدمی ہمارا پڑوسی ہمارے پاس آ جائے، کیا ہم اس کی دعوت کا کبھی انکار کرتے ہیں؟ کوئی ہمارا رشتہ دار آ جائے، کوئی ہمارا اور کوئی قریبی متعلق آ جائے، دعوت کرنے کے لیے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، اس کی دعوت کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اس کے یہاں حاضری بھی دیتے ہیں۔ کیا ہمارے یہاں اللہ کی دعوت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور بلاوا کیا ہمارے رشتہ دار سے بھی حقیر ہو گیا؟ کیا ہمارے کسی متعلق سے بھی کمتر درجے کا ہو گیا؟ کیا ہمارے پڑوسی کی دعوت سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کم حیثیت ہو گئی؟ آج ہمیں اپنے گریبان کا جائزہ لینا ہے، اپنے معاشرے کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم ایک کی دعوت کو قبول کرتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کا روزانہ 5 وقتہ دعوت کی جاتی ہے لیکن اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا، ہمارے اندر جذبات نہیں بھڑکتے، جبکہ اللہ یہ فرماتا ہے لما یحییکم، اس سے تمہارے اندر حیات آئے گی، اس سے تمہارے اندر زندگی آئے گی۔ ہم اللہ کے رسول سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن صرف ہم نے محبت کا دعویٰ اور محبت اس کو سمجھ لیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم تھوڑی رسمی چیزیں منا لیں، ہم نے اللہ کے رسول سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ آپ کا نام آیا تو ادب و احترام کر لیا، آپ کا نام آیا یا آپ کی اطاعت سے متعلق احادیث شریفہ اور قرآن کریم کی آیتیں جب پیش کی گئیں تو تھوڑی دیر کے لیے دل کے اندر حرارت پیدا ہوئی لیکن اطاعت کا جذبہ پیدا نہ ہوا، بس درود شریف پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق کیا ہے اور کس کو کہتے ہیں محبت؟ ہماری محبت ایسی ہے کہ صرف زبان کی حد تک ہے، اور جیسا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری محبت اس عاشق زار سے ذرہ برابر زیادہ نہیں ہے۔ ایک عاشق، ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے فراق میں، اس کے عشق اور محبت میں خوب روتا تھا، زار و قطار روتا تھا، اس کی محبت کا دم بھرتا تھا، عشق کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ محبوب نے کہا کہ میں رات کے 12 بجے آپ سے فلاں مقام پر ملاقات کے لیے آؤں گا، آپ میرا انتظار کرنا۔ یہ تو بھول گیا، بہت خوش ہوا، لہذا وقت مقررہ پر اسی متعین مقام کے اوپر یہ پہنچا اور انتظار کرنے لگا، لیکن 12 بجے تک جب اس کا محبوب نہ آیا اور تھوڑا سا وقت گزرا تو وہی سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد محبوب جب پہنچا تو دیکھا یہ عاشق زار گہری نیند خراٹے لے کر سو رہا ہے۔ اس نے تھوڑے اخروٹ لے رکھے تھے، وہ اخروٹ اس کی جیب میں رکھے، اس کے دامن کو تھوڑا سا پھاڑ دیا، آستین کو بھی چاک کیا اور اخروٹ اس کی جیب میں رکھ کر واپس آ گیا، ایک پیغام دے کر آیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو دیکھا ہاتھ میں جیب میں اخروٹ ہیں اور گریبان اور دامن، آستین اور دامن پھٹا ہوا ہے۔ وہ محبوب اس کو یہ پیغام دے کر آیا کہ تم بہت محبت کے دعوے کرتے تھے، عشق کا دم بھرتے تھے، میری محبت میں زار و قطار روتے تھے، تھوڑے دنوں کے لیے ملاقات موقوف ہو گئی تو جدائیگی اور فراق کے صدمے سے تمہارا برا حال تھا، لیکن تم ابھی مکتب عشق کے بچے ہو، تم پچھلے مکتب ہو، محبت اور عشق کو جانتے نہیں، محبت کے نام سے تم نہ واقف ہو، اس کی حقیقت سے نہ آشنا ہو، تمہارے لیے یہ اخروٹ ہیں
جس طرح بچے اس زمانے میں اخروٹ سے کھیلا کرتے تھے، جس طرح آج گولیوں سے کھیلتے ہیں، کہ تمہاری یہ عمر اخروٹ سے کھیلنے کی ہے، اس پر محبت کرنے کی نہیں۔ جس طرح بچے ناک نکل رہی ہو، کپڑے میلے کچیلے ہو، دامن پھٹا ہوا ہو، آستین چاک ہو اور صرف کھیل کے علاوہ کوئی ہوش نہ ہو، تم ایسے ہی پچھلے مکتب ہو، تمہیں آج بچوں کے ساتھ پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں کی حالت میں اخروٹ سے کھیلنے کی ضرورت ہے۔ تم محبت اور عشق کو نہیں جانتے۔ آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر احتجاج تو کر لیں، لیکن جب اطاعت کی بات آئے گی، فرما برداری کی بات آئے گی، تو صرف صفر نظر آئیں گے۔ ہم نے کیا ادب کرنا محبت ہے، یا غیرت کا نام محبت ہے، غیر مشروط اطاعت کا نام محبت ہے، یا دل کے میلان کا اور دل کے شوق کا نام محبت ہے؟ الگ الگ ان چیزوں کا نام محبت نہیں، صرف ہم ادب کو سمجھ لیں کہ محبت ہے، اللہ کے نام کا ادب کر لیا، اس کے حبیب کے نام کا ہم نے ادب کر لیا، اور ہم نے سمجھ لیا کہ محبت کا حق ادا کر دیا۔ ارے ادب تو دنیا دار بھی کرتے ہیں، خدا فراموش بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں جو ملحد ہیں، دہریے ہیں، جو آخرت کے حالات سے، آخرت کے حساب سے نا آشنا ہیں، منکاری ہیں، وہ بھی ادب کرتے ہیں۔ ایک پولیس والا اپنے افسر کا ادب کرتا ہے، ایک فوجی اپنے کرنل اور جنرل کا ادب کرتا ہے، تو یہ لیکن جب اس محکمے سے اور اس مہم سے ہٹ جائے گا تو پھر کیا وہ اپنے افسر کا، اپنے کرنل کا ادب کرے گا؟ کیا اس ادب کو ہم محبت کا نام دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آج ہم ایک مجلس میں جلسے میں بیٹھے ہیں اور واقعی بڑے با ادب، لیکن جب ہم گھروں کے اندر پہنچیں گے تو وہاں کیا ہم نے اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب کیا جس طرح ہم نے مسجد میں ادب کیا تھا؟ اگر ہم نے نہیں کیا ہے تو واقعی ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کی ہے۔ کیا غیرت کا نام محبت ہے کہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تو ہماری غیرت ایمانی نے جوش مارا؟ مارنا چاہیے، مسلمان کیسا بھی ہو، لیکن اپنے آقا کے بارے میں گستاخی، ناشائستہ الفاظ برداشت کسی قیمت پہ کر نہیں سکتا۔ وہ آپ کے لیے، آپ کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جان کی قربانی دے گا، اپنے بیوی بچوں کی قربانی دے گا، اپنے مال کی قربانی دے گا، سب کچھ فنا کر دے گا، لیکن عزت و ناموس پر حرف نہیں آنے دے گا۔ لیکن کیا صرف غیرت ہی کا نام محبت ہے اور اس کا ہم نے حق ادا کر دیا؟ غیرت کبھی اپنی ناک کے لیے بھی ہوتی ہے، غیرت کبھی نفس کے لیے ہوتی ہے، اور غیرت کبھی محبوب کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ہماری بیوی کو، بچے کو خدا نہ کرے کہ کوئی برا بھلا کہہ دے تو ہمارے محبوب ہیں، یہ ہماری غیرت جوش مارتی ہے۔ بڑی مجلس میں کسی نے ہمیں برے لقب سے نواز دیا، یہ ہماری ناک کے لیے غیرت ہے، ہماری نفس کے لیے غیرت ہے۔ تو غیرت تو اپنے نفس کے لیے بھی ہوتی ہے، غیرت اپنے محبوب کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کیا غیر مشروط اطاعت کا نام محبت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا دار اپنے بڑوں کی محبت اطاعت کرتے ہیں، ایک نوکر اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، خادم اپنے مخدوم کی اطاعت کرتا ہے، ایک نیچے کا ملازم کام کرنے والا اپنے افسر کی اطاعت کرتا ہے، لیکن کیا کما حقہ وہ محبت کا حق ادا کر رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارا دل مائل ہو گیا، محبت ہو گئی۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ خواہشات نفسانی ہے، یہ دل کے جذبات ہیں جو ہمارا دل دوسرے کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کی طرف ہمارے دل کا شوق، ہمارے دل کا میلان ہوا اور ہم نے اس کو محبت کا نام دے دیا، اور اطاعت فرما برداری کچھ نہیں، اسے محبت کا نام نہیں دیں گے، اس لیے کہ جو چیز بھلی لگتی ہے اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، جس کی طرف میلان ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، بلکہ آج کے دور میں انسانوں سے نہیں، اس سے زیادہ جانوروں سے محبت کی جا رہی ہے۔ ان کا دل کے اندر شوق ہے، دل کا ان کی طرف میلان ہے، کتوں سے محبت کی جا رہی ہے،
بلیوں سے محبت کی جا رہی ہے، بلکہ یورپ کے اندر، مغرب کے اندر دیکھو، ان کو وہ حقوق حاصل ہیں جو انسانوں کو نہیں ہیں۔ اگر ان کی حق تلفی کرے تو جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، اگر ان کی حق تلفی کریں تو ان کے مالک کے خلاف مقدمات دائر کیے جاتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک ہے دل کا میلان اور دل کا شوق اور ان سے محبت جب تک وہ ان کی خواہشات نفسانی کے مطابق چل رہے ہیں۔ کتا کاٹ کھانے کو دوڑا، بلی جھپٹ پڑی، محبت سب کافور ہو گئی، دل کا شوق ختم ہو گیا، اب دل کے اندر ان کے لیے محبت نہیں ہوگی، ٹھوکر ماری جائے گی، گھر سے باہر نکال لیا جائے گا۔ تو نہ تو صرف ادب کا نام محبت ہے، نہ صرف اطاعت کا نام محبت ہے، نہ صرف غیر مشروط اطاعت کا نام محبت، نہ صرف دل کے شوق کا نام محبت، بلکہ یہ تمام چیزیں جب ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے اندر احترام تو ہو لیکن غیر مشروط اطاعت بھی ہو، اور دل کا میلان اور دل کا شوق بھی ان کی طرف ہو، تو پھر کہیں گے کہ واقعی اس کے دل کے اندر محبت ہے۔ اب ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے، اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ واقعی کہ چاروں چیزیں کہ ادب بھی ہو، غیرت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، دل کا میلان بھی ہو، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ واقعی ڈھکوسلا ہے یہ محبت کا جو ہماری زبانوں سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پیروں تلے روندا جاتا ہے۔ سردی کا موسم آ گیا ہے، فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم اذانوں کے اندر مؤذن، بلکہ کانوں کے اندر کتنی مساجد سے یہ صدا اور یہ آذان گونجتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، لیکن یہ گرم اور نرم بستروں کے اندر اللہ کے منادی کی ندا کو اور صدا کو نظر انداز کرتا ہے اور میٹھی نیند سوتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو کہ آپ بیوی بچوں کے بیویوں کے اندر مشغول ہیں، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک بستر پر آرام بھی فرما رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اگر مؤذن اذان دیتا ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سے بیگانے بن جاتے تھے اور ہم کو پہچانتے بھی نہ تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی اس سیرت کو اور اس اسوے کو اور طریقے کو اپنایا۔ اگر نہیں اپنایا ہے تو کوئی محبت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لیجیے، کسی صحابی کی زندگی میں ہمیں یہ کہیں نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے یا جان بوجھ کر کبھی نماز کو انہوں نے ترک کیا ہو اور نماز کو چھوڑا ہو، کہیں زندگی کے اندر نہیں ملے گا۔ آج ہم کاروبار کے اندر مشغول ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہیں، گپ شپ کے اندر مشغول ہیں، بلا وجہ نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، بلا وجہ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اور گناہ عظیم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ واقعی اگر صحابہ کرام آج موجود ہوتے اور وہ دیکھتے کہ یہ مسلمان ہیں تو یا تو ہم ان کو کہتے کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، یا ہماری زندگی کو، ہمارے عمل کو دیکھ کر وہ یہ کہتے کہ دعوت تو مسلمان اور مومن ہونے کا کرتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر یہ ایمان اور اسلام کے اعمال سے بالکل عاری اور خالی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، ان کے بلاوے پر فوراً حاضر ہو، اس سے تمہیں زندگی ملے گی۔ آج ہم مردہ ہو گئے اسی وجہ سے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنا اور ان کی دعوت پر حاضر ہونا اور لبیک کہنا چھوڑ دیا۔ لما یحییکم، اس کے اندر حیات ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل کے اندر آتی ہے
تو دل کی کائنات بدل جاتی ہے. جب خون کے اندر آتی ہے تو خون کی حرارت کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اس کی جریان کے اندر اور اس کی دورانگی کے اندر ایک عظیم انقلاب اور مد و زجر پیدا ہوتا ہے، جوار بھاٹا پیدا ہوتا ہے. اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت روح کے اندر آتی ہے تو پھر اس کی روح کے اندر عظیم انقلاب برپا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتا ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہ ہمارے خون کے اندر، نہ ہمارے دل کے اندر، نہ ہماری روح کے اندر، اسی لیے کہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ آج تک بیدار نہیں ہوا ہے. لما یحییکم، دعوت کو قبول کریں گے تو ہمارے اندر زندگی آئے گی. جس طرح جسمانی زندگی کے لیے پانی کی ضرورت، ہوا کی ضرورت، کھانے کی ضرورت اور دوسری چیزوں کی ضرورت، اسی طرح اگر ہم روحانی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی ضرورت، ورنہ ہم مردہ ہیں. آج اربوں کی تعداد کے اندر ہے لیکن کوئی وزن نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر لاکھوں مردے پڑے ہوئے ہوں اور ایک زندہ ان کو کچلتا ہوا، ان کے جسموں کو رونتا ہوا، ان کو پامال کرتا ہوا گزر جائے، ان لاکھوں مردے بھی اور اسی کے ایک زندہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہم مردہ ہو گئے ہیں. کوئی بھی گستاخ رسول ہو، شاتم رسول ہو اور کوئی بھی منکر خدا ہو، دشمن دین اور دشمن اسلام ہو، جب چاہتا ہے راگ الاپتا ہے، جو چاہتا ہے اور فوج بکتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، جب چاہتا ہے میرے آقا حبیب رب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ شائستہ نہ زیبا الفاظ استعمال کرتا ہے. کبھی ڈنمارک، کبھی برازیل، کبھی فرانس اور مغرب والے اور یورپ والے جب چاہتے ہیں توہین آمیز خاکس بنا کر ان کی نمائش کر کے مسلمانوں کے ایمانی جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ آج قوم مسلم مردہ ہو گئی. اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام اور تعلیمات کو اپنے معاشرے کے اندر زندہ کیا ہوتا، اپنے گھروں کے اندر زندہ کیا ہوتا، اپنی زندگی کے اندر ان کو زندہ کیا ہوا ہوتا، تو کوئی بھی دشمن دین ہمارے شاعر اسلام کی توہین کرنے کی جرأت نہ کرتا. ذرا ماضی میں جائیے اور اس زمانے کو دیکھیے جس میں چند تھے، جدھر کو نکل جاتے تھے فضائیں ان کے قدم چومتی تھیں، در و دیوار ان کو سلامی پیش کرتے تھے. ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے گفتار کو دیکھ کر، ان کے طریقہ زندگی کو دیکھ کر، ان کی تجارت اور ان کی بزنس کو دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے. جس ملک کے اندر وہ گئے وہ زندہ قوم تھے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیا تھا، احکام الہی کو سینے سے لگایا تھا، تعلیمات نبویہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا تھا. وہ جس ملک کے اندر گئے وہ وہاں کی زبان سے نہ آشنا تھے، وہاں کی تہذیب و تمدن طور و طریق سے نہ واقف تھے، لیکن جب گئے ہیں تو لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر ایمان کو اور اسلام کو قبول کرتے تھے. کیا وجہ تھی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کے عالم میں اپنی زندگی کو ڈھالا تھا، تعلیمات نبویہ کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا تھا. اس لیے جدھر سے بھی گزر گئے وہ ان کی حکومت قائم ہوتی چلی گئی. وہ وہاں انہیں تلوار چلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ انہوں نے حسن اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے اور اسلام کا تعارف کرایا ہے. آج دیکھو کہ ہماری وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے. لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ قوم مسلم کو دیکھ رہے ہیں، اسلام کو نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر واقعی ہم تعلیمات نبویہ، تعلیمات احکام الہیہ، تعلیمات نبویہ پر عمل پیرا ہوتے تو لوگوں کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ یہ کہتے کہ دیکھو یہ ہے جیتا جاگتا اسلام،
یہ ہے سچا دین، یہ ہے سچا مذہب. ورنہ کتنے واقعات ہیں تاریخ کے اندر، صرف صحابہ کرام کے زمانے کے نہیں بلکہ اکابر علماء دیوبند کے زمانے کے اور موجودہ دور کے بھی واقعات ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کیا ہے، ان کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر غیر مسلموں نے اسلام اور ایمان کو قبول کیا. صرف آج ہم مسلمان ہیں نام کے، آج ہم مسلمان مومن ہیں صرف نام کے. کس طرح قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. اور اس آیت کریمہ پر ذرا غور کرو اور پھر اس کے اوپر ہم اپنی زندگی کو منطبق کریں. جو میٹھا میٹھا ہے وہ ہپ ہپ اور جو کڑوا کڑوا ہے وہ تھو تھو. ہمیں جب پتہ چلے گا کہ ہم مومن اور مسلمان ہیں یا نہیں، کہ جہاں ہمارے جذبات اور اللہ کے احکام ٹکرائیں، جہاں اللہ کے رسول کی تعلیمات اور ہماری خواہشات نفسانی کا ٹکراؤ اور تصادم ہو، اب دیکھنا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام اور تعلیمات پر عمل کرتے ہیں یا اپنے جذبات اور خواہشات نفسانی پر عمل کرتے ہیں. اور واقعی یہ ہے خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، تقریبات میں، پارٹیوں میں، پکنک کے موقع پر جب دیکھیں گے ہمارے معاشرے کو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ نام کے مسلمان اور نام کے مومن نظر آئیں گے. جب پتہ چلتا ہے کہ واقعی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو اچھا لگا وہ اپنایا اور جو اچھا نہیں لگا اس کو ٹھکرا دیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے عذاب سے اپنی امان عطا فرمائے. قرآن تو یہ مطالبہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ. صرف ایمان عقائد کو مان لینے کا نام نہیں. ایمان یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے عبادات پر عمل کر لیا، صرف ہم نے معاملات کو اپنا لیا، بلکہ تمام شعبوں پر جب ہم عمل کریں گے جو دین کے اور شریعت کے شعبے ہیں تو جب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر داخل ہو گئے یہ ایمان کے اندر. جو اللہ مطالبہ فرما رہا تھا ہم نے اس کے اوپر عمل کر لیا. 5 وقت اگر نماز بھی پڑھ لی لیکن تجارت کے اندر دھوکہ ہے، ہماری زبانوں کے اوپر جھوٹ ہے، دوسروں کے اوپر ظلم و ستم ہے، دوسرے کے مالوں کو ہڑپ کرنا ہے، پڑوسیوں کو ستانا ہے، غریبوں اور کمزوروں کے اوپر ظلم کو ڈھانا ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرنا، ہمیشہ بچوں کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنانا ہے اور ٹارچر کرنا ہے. ہم دوسروں کے حقوق کو، رشتہ داریوں کو ہم توڑ رہے ہیں، رشتے ناتوں کو ہم قطع کر رہے ہیں اور 5 وقت نماز پڑھ کر ہم سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں. ہم نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے اوپر عمل نہیں کیا. مومن جب کہلائیں گے جب اللہ کا حکم آ گیا کوئی چور و چرا کی گنجائش نہیں، جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا پس و پیش کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ فرما دے اور اس میں پھر مومن مردوں اور عورتوں کے لیے کوئی اختیار باقی رہے، کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اگر آپ سورہ فتح کو پڑھیں اور صحابہ کرام کی اطاعت شیاری کو دیکھیں گے، جذبہ عمل کو دیکھیں گے تو واقعی ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. کہاں وہ، کہاں ہم صرف زبان سے ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے. کیسے متضاد اور متصادم اور جن کے اندر ٹکراؤ ہے، ایسے احکام مل رہے ہیں لیکن ہر حکم کے اوپر لبیک یا رسول اللہ، ہر حکم کے اوپر جی حاضر ہیں ہم اللہ کے رسول، ہر حکم کے اوپر سر تسلیم خم ہیں. صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، کفار آ رہے ہیں اور گستاخی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی غیرت ایمانی جوش مار رہی ہے. آپ نے فرمایا لڑنا نہیں ہے،
جی حضور قبول ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، سب نے سروں کو جھکا دیا۔ حضرت عثمان غنی مذاکرات کے لیے گئے، غلط خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بیعت کرو موت کے اوپر اور لڑنے کے اوپر، ہم خون عثمان کا انتقام لیے ہوئے واپس نہیں جائیں گے۔ تمام صحابہ کرام ٹوٹ پڑے، جی اللہ کے رسول حاضر ہیں، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ لڑنا نہیں جب قبول، لڑنا ہے جب قبول، موت پر بیعت ہے، جی حضرت قبول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے معاہدے لے رہے، تمام کے اوپر لبیک یا رسول اللہ، تمام کے اوپر لبیک رسول اللہ۔ معاہدہ لکھتے وقت کہا گیا، مشرکین کی طرف سے مطالبہ ہے کہ رسول اللہ مٹا دو، اسی کا تو اختلاف ہے، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تو مٹاؤں گا نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھ دیا۔ تمام صحابہ کرام نے قبول کر لیا۔ ایسی ایسی شرطیں کہ واقعی صحابہ کرام جان تو دے دیتے لیکن ان شرطوں کو کبھی قبول نہ کرتے، لیکن اللہ کے رسول کی طرف سے یہ حکم ہے، ہمیں ماننا ہے، جی حضور ہمیں قبول ہے اللہ کے رسول، جیسا آپ کا حکم ہے، جیسا آپ کا حکم ہے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، سر منہ بال کے برابر بھی ہم آپ کی اطاعت شیاری سے انحراف نہیں کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ نبی برحق نہیں یا دین اسلام برحق نہیں؟ کہتے ہیں بالکل برحق، پھر یہ شرطیں کیوں مانی جا رہی ہیں؟ حضرت ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے زخمی حالت کے اندر روتے ہوئے کراتے ہوئے آپ کی خدمت میں آتے ہیں، چونکہ شرط لگا دی گئی ہے کوئی بھی مسلمان ہو کر آئے گا واپس کرنا پڑے گا۔ تمام صحابہ کرام کے دل پھٹ کر رہ گئے، میرے آقا بھی آپ دیدہ ہو گئے لیکن شرط ہے کہ واپس کرنا پڑے گا۔ آپ نے دکھتے ہوئے دل کے ساتھ، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا۔ وہ جا رہے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنکھیں آنسوؤں سے اشکبار ہیں، کیا گزر رہی ہوگی صحابہ کرام کے دل پر، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک پر کہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا خون آلود زخمی حالت کے اندر روتا ہوا تڑپتا ہوا میرا یہ عاشق واپس جا رہا ہے اور آج پھر میں کافروں کے حوالے کر رہا ہوں۔ لیکن صحابہ کرام نے ذرہ برابر اطاعت سے انکار نہیں کیا۔ جب واپس آتے ہیں تو دیکھیے اس اطاعت شیاری پر کتنے مجدے ملے ہیں، کتنی خوشخبریاں ملی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے بشارت کا پروانہ عطا کر دیا، یہ ہمیشہ کے لیے اب جنتی ہیں، اب اللہ ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی، ایک قریب فتح تمہیں فتح خیبر کی شکل میں ملے گی، آپ کو مال غنیمت کے ڈھیر تمہارے قدموں کے اندر ہوں گے، اور اس کے بعد فتح مکہ فتح مکہ کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ فاتحانہ طور پر تم فتح مکے کے اندر داخل ہوگے اور تمام یہ مجرم تمہارے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اور وہ وقت آیا تو دیکھیے اطاعت شیاری پر اللہ نے کیسے اعزازات سے نوازا ہے۔ آج واقعی اگر ہم اپنے سر کو جھکا دیں، اپنے جذبات کو کچل دیں، خواہشات نفسانی سے منہ موڑ لیں اور شیطانی اتباع سے ہم توبہ کر لے اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل پیرا ہو جائے تو دیکھیے وہ وقت دور نہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی اللہ تعالیٰ وہ وقت تمہیں آج بھی عطا فرمائے گا اور چہار دام عالم میں عزت و سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب